السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامک انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون اور اس کی قوم کا دریا میں غرق ہونا بیان کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت، حکومت عطا فرمائی کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلا عذاب ان پر قحط کا عذاب آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے گھر، کھیت اور ہر قسم کی سبزیوں کو کھانا شروع کر دیا، مگر بنی اسرائیل بھی اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اس عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں اور ہم مومن بن جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیں تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین میں چل کر آباد ہو جائیں۔ وہاں جانے کے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب تھا اور دوسرا بحر احرم کا راستہ جو کچھ دور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کرے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی فرعون ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کی فوجیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرعون اپنے لشکر سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا، بس اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئی اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چلنے لگی اور آہستہ آہستہ دریا پار کرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا دریا میں راستہ بنتے ہوئے، اس نے اپنی قوم سے کہا، میرا کرشمہ سازی دیکھی، میں نے دریا میں راستے بنا دیے، لہٰذا تم بھی آگے بڑھو۔ فرعون کی قوم بھی ان راستوں میں آگے بڑھی۔ تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔
فرعون نے ڈوبتے وقت فوراً کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور اب میں فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا، اس سے پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس متکبر کی لاش آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر رکھوں گا، تاکہ لوگ اس سے انجام پائیں اور آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔